آپ ذاتی طور پر آپ کی رائے بھی اور پارٹی کے جو سرکردہ شخصیات ہیں ان کی رائے بھی اگر میں آپ سے جاننا چاہوں تو آپ کیا کہیں گے کہ پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کا راستہ اپناتے ہوئے کچھ ایسی گراؤنڈ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سیاست کے لیے راستے کھل جائیں؟ دیکھیں، ہمارا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ اس وقت ملک میں جو ایک جھوٹ کا فریب کا نظام ہے، الیکشن کی لوٹ پر کھڑا ایک نظام ہے، یہ چل نہیں سکتا. یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ ملک کی سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے، معیشت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو ٹھیک کرو. یہ جو ایک ڈھکوسلا کھڑا ہے اس کو ہٹاؤ. شفاف الیکشن کی بنیاد پہ یا جو الیکشن میں صحیح رزلٹ تھا اس کی بنیاد پہ حکومت قائم ہو. تو ظاہر ہے یہ کچھ حاصل کرنے کے لیے ہم جدوجہد تو کریں گے، سیاسی جدوجہد بھی کریں گے، ضرورت ہوگی تو سڑکوں پہ بھی آئیں گے. لیکن بالآخر مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہوش کے ناخن لے مقتدرہ اور معاملات کو ٹھیک کرے. جن کو خراب مقتدرہ نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا. اور جو غلطی کی ہے، جو ظلم کیا ہے، جو فریب، جھوٹ، کفر کا نظام کیا ہے، اس کو ٹھیک کریں. تو یہ تو بیٹھ کے ٹھیک ہوگا. ان کو اپنا 26ویں آئینی ترمیم کو ان کو جو لوٹ جو مقدمات ٹرائیبیونلز میں چل رہے ہیں ان ٹرائیبیونلز پہ سے اپنا دباؤ ہٹانا ہوگا. ان کو جو حکومت جعلی بن گئی ہے فارم 47 کی بنیاد پہ کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ تمام چیزیں بالآخر جو ہیں مذاکرات کے ذریعے ہوں گی. لیکن مذاکرات کس کے کہنے پہ ہوں گے اور کن ٹرمز پہ ہوں گے اس پہ ہم بڑے واضح ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اوپر کوئی چیز مسلط کر دی جائے. آپ کو بات عمران خان سے کرنا ہوگی، بالآخر فیصلے عمران خان کریں گے اور کوئی فیصلے. آپ کو دو بیانات آپ ہی کی جماعت سے سنوانا چاہوں گا، پھر میں اس کے اوپر آپ سے فردر کویسچن کروں گا. سواتی صاحب کا بیان دکھا. دسمبر 2022 کے اندر جب نئے آرمی چیف کا تقرر ہو چکا تھا، آپ نے ایک دن مجھے بلایا اور کہا کہ میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. اس پر بشرا بیوی نے کہا شریعت محمدی کے تحت تنازعات بات چیت سے طے ہوتے ہیں. اس کے بعد میں نے جنرل عاصم منیر کے ایک استاد یا اس کے قریبی دوست ان سے معاونت چاہی. انہوں نے بڑی کوشش کی. ڈاکٹر علوی صاحب کے ذریعے سے کافی کوشش کی گئی لیکن دروازے نہیں کھلے. میں نے خان صاحب کو پھر کہا خان صاحب 22 اگست کو میں جو یہاں پہ آیا تھا مجھے پارٹی کے سارے جو لیڈر ہیں، عمر ایوب خان تھا، علی امین خان، شبلی فراز صاحب تھے، گور صاحب ٹیلی فون پہ تھے. انہوں نے مجھے سویا اٹھایا کہ آپ گور صاحب کے ساتھ جاؤ گے اور اس جلسے کو 22 اگست کے ملتوی کراؤ گے. میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. مجھے اجازت دیں کہ میں ڈاکٹر علوی کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کو شامل کر کے بات چیت کے دروازے کھولوں. خان صاحب نے کہا تمہیں بالکل اجازت ہے، بات چیت کرتے ہیں، میں پہلے دن کی طرح سے تیار ہوں. بیرسٹر غور بھی دکھائے گا. کنٹیکٹ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا اسٹیبلش ہو گیا تھا لیکن کبھی کوئی ڈائلاگ اس طرح ہوا نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی کہ فار دا گڈ آف دا کنٹری ڈیموکریسی ڈائلاگ ہر صورت ہونی چاہیے. میری خواہش تو ضرور ہے کہ بات ہونی چاہیے لیکن دیکھو پارٹی پالیسی خان صاحب کی جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق رابطہ نہیں ہو پا رہا. نہیں، ہمارا رابطہ کوئی نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ جو پاکستانی آئے ہوئے تھے امریکہ سے، انہوں نے بے تگڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں پنڈی میں. نومبر 2024 میں بھی کی تھی اور اب بھی دوبارہ آ کر کی ہیں. یہ آپ کی بلیسنگز شامل ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی؟ نہیں، لیکن یہ اپنے طور پہ کچھ کر رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا انیشیٹو نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی ماں سے نہیں ہو رہا. لیکن اگر اس کے نتیجے میں یہ کچھ کوئی پیش رفت کر سکتے ہیں کہ بات خان صاحب سے ہو. دیکھیں کوئی فیصلے امریکہ میں نہیں ہونے، امریکی ڈاکٹروں نے نہیں کرنے. فیصلے جو ہیں پاکستان میں ہوں گے، مکالمہ عمران خان سے ہوگا. اگر ان کی کسی کوشش کی وجہ سے یہاں مکالمہ شروع ہوتا ہے، عمران خان صاحب سے مکالمہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر ان مذاکرات کا یا جو کوئی گفتگو ان ڈاکٹر صاحبان نے کی ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے، کوئی ایسا تاثر دینا ہے کہ تحریک انصاف اپنی مزاحمتی تحریک سے پیچھے ہٹ جائے گی، یا یہ تاثر دینا کہ امریکہ میں جو ہے جو پاکستانی نژاد لوگ ہیں ان میں کوئی تفرقہ ہے، تو ہمارا اس تمام معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں فیصلے ہم نے یہاں کرنے ہیں، ہم نے سیاست کرنی ہے، سیاسی آئینی قانونی جدوجہد کرنی ہے اور بالآخر مذاکرات جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے کرنے ہیں. آپ براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے عمل کو سپورٹ کرتے ہیں؟
دیکھیے اور کس سے ہوں گے مذاکرات؟ باقی تو سب ڈھکوسلا ہے نا، 16 سیٹوں والی جو پارٹی ہے اس نے تو یہ نظام مرتب نہیں کیا نا. تو پھر تو آپ براہ راست سپورٹ کر رہے ہیں نا. آپ کو تو پھر یہی کہنا چاہیے نا کہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کو پی ٹی آئی سپورٹ کرتی ہے. پھر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، وہ مذاکرات عمران خان کے ساتھ ہوں، کسی اور کے ساتھ نہیں. فیصلے عمران خان کریں گے. جو بھی گفتگو ہونی ہے اور وہ آئین کے دائرے کے اندر ہوگی اور آئین کی بحالی کے لیے ہوگی، قانون کی بحالی کے لیے ہوگی، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہوگی. ہم کچھ اور دروازے نہیں ڈھونڈیں گے. ہمیں مقتدرہ کی خوشنودی نہیں چاہیے. ہم صرف آئین اور قانون کی بالادستی اور شفاف الیکشن کے لیے بات کریں گے، اور یہ بات عمران خان خود کریں گے.